اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو جو اعلیٰ اور اشرف چیز عطا کر رکھی ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ دنیا میں جس قدر بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مادی اور معنوی عطا کی ہیں، ان میں ہدایت کی نعمت سب سے سربلند نعمت ہے، اور یہ اس قدر ضروری نعمت ہے کہ انسانیت کا پہلا فرد جب زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا تو اس کو بھی نبی بنا کر اتارا، اس لیے کہ ہدایت نبوت کے راستے سے عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اتارا گیا تاکہ پہلا فرد زمین پر قدم رکھے تو چند لمحے کے لیے بھی وہ ہدایت سے خالی نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت یہاں خلق خدا نہیں تھی کہ جن کی اصلاح و ارشاد کے لیے نبی بھیجا جاتا، اکیلے آدم علیہ السلام ہی دنیا میں آ رہے تھے، اس کے باوجود ان کو نبوت عطا کی گئی تاکہ وہ ہدایت کے ساتھ آئیں، گویا کہ ہدایت کی دولت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس لیے کہ ان کو نبوت ملی، اور یہ ہدایت کا اصول ہے کہ وہ نبوت کے راستے سے ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اتارا گیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے اہم اور اعلیٰ اور اشرف اگر کوئی وصف ہے تو وصف ہدایت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ضلالت و گمراہی، تو گویا کہ سب سے بدترین اگر کوئی وصف دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ ہدایت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جو منزل پر پہنچ جاتا ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں، اور وہ راستہ جو منزل سے ہٹا دیتا ہو اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو کہ گمراہی اور ضلالت وہ ہے کہ جو انسان کو منزل تک پہنچاتا نہیں ہے، مقصود اصلی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان راہ کو گم کر کے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے بہترین چیز انسانوں کے لیے دنیا کے اندر اتاری ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہدایت کے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراتب رکھے ہیں، منازل رکھے ہیں، اور اس قدر ہدایت کے مراتب اور منازل ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے درجے کے اعتبار سے انسان جب دوسرے درجے میں قدم رکھتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرے درجے کے اعتبار سے وہ گویا کہ ابھی ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت سے ہٹا ہوا ہے۔ یوں سمجھے کہ بے شمار سیڑھیاں ہدایت کی ہیں، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھتا ہے تو دوسری سیڑھی کے اعتبار سے ابھی وہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، گویا کہ ابھی تک وہ ضال ہے، وہ گویا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ لیکن جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو تیسری سیڑھی کے اعتبار سے وہ ابھی ضال ہے، ابھی وہ ہدایت پر نہیں ہے، پھر چوتھی سیڑھی کے اعتبار سے تیسری سیڑھی پر کھڑا ہوا یہ ضال ہے، لیکن نیچے کی سیڑھیوں کے اعتبار سے وہ ہدایت پر ہے، کیونکہ ہر ایک سیڑھی پر چلتا چلا جاتا ہے، جس سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے وہ ہدایت پر قائم ہے، لیکن اوپر والی سیڑھی کے اعتبار سے ابھی بھی ہدایت سے پیچھے ہے، الا یہ کہ سب سے آخری سیڑھی جب ہدایت کی عبور کر لیتا ہے تو یہ شخص ہدایت کامل پر فائز ہو چکا ہے۔ یہ کمال درجے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس کو عطا کر دی ہے، اس لیے کہ اس ہدایت کی ساری منازل طے کر کے آخری سیڑھی پر پہنچ چکا ہے۔